الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحہ ہے 76 اور سب سے نیچے والی لائن. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا. اور ان اگر خف تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو، شقاق ہوتا ہے مخالفت، ضد. میاں بیوی دونوں ضد پہ اڑ گئے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو جائے، خاوند کی اطاعت نہ کرے، تو 3 طریقے اللہ نے بتائے. پہلے اس کو وعظ و نصیحت پیار سے محبت سے سکھاؤ، پھر بستر الگ کر لو، پھر نہیں تو ہلکی مار مارو. اگر وہ اطاعت کر لے تو کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا، اللہ تم سے بھی بڑا ہے. اب آخری حال بتایا جا رہا ہے کہ پھر بھی وہ عورت اطاعت کی طرف نہیں آئی اور ضد پہ اڑی ہوئی ہے، تو اب اس کا حل آخر سے آخر اللہ بتا رہے ہیں. وَإِنْ اور اگر تمہیں یہ خفت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، شقاق کے مخالفت، بینہما ان دونوں کے درمیان مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر فَابْعَثُوا پس مقرر کرو، حَکَمًا ایک حاکم، ایک منصف، ایک ثالث ہماری زبان میں کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، من اہلہ مرد کے خاندان میں سے، جو مرد کا خاندان ہے اس میں سے ایک حکم مقرر کر لو، ایک ثالث، وَحَکَمًا اور ایک ثالث، ایک منصف، من اہلہا مونث کے لیے آتا ہے، عورت کے خاندان میں سے ایک ثالث مقرر کر لو. اب نہ بتایا یہ جا رہا ہے پہلے زمانے میں جب بھی لوگ رہتے تھے تو ان کا تقریباً خاندان پورا ایک محلہ بنتا تھا، ایک برادری اکٹھے ایک گلی میں تقریباً رہتے تھے. ہمارا بھی ادھر ہی ہے، یہ کشمیریوں کی گلی ہے، وہ رائیوں کا محلہ ہے، تو یہ تقریباً سارے خاندان والے ساتھ ساتھ ہی مکان ہوتے اور برادری ہوتی. اب چونکہ میاں بیوی کا جھگڑا بڑھتے بڑھتے ہمسایوں تک پہنچ گیا ہے، مار پیٹ تک جو بات چلی گئی ہے، تو اب برادری کے جو لوگ ہیں، خاندان کے ہیں، ان میں جو بزرگ ہیں ایک قدم آگے بڑھے. آخری حال یہ ہے کہ وہ ایک حکم جو ہے، ایک ثالث، ایک منصف، ایک بزرگ فیصلہ کرنے والا، وہ مرد کی طرف سے اس کے خاندان والا ہو جائے جو اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے سمجھائے، اور ایک عورت کے خاندان میں سے ہو جائے جو جس کا اسے احترام یا کچھ ہو، تو وہ اس کو سمجھائے، دونوں کی بات سنے. ان یریدو ان اگر، یریدا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، دو کے لیے، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً اصلاح کرنا، سنوارنا، بہتر کرنا. اگر وہ یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہیں اور وہ دونوں جو ثالث مقرر ہوئے ہیں وہ دونوں ہیں، کیونکہ جب تک میاں بیوی کا ارادہ نہیں ہوگا کہ ہم ضد چھوڑیں اور قریب ہو جائیں تو اوپر والے کیا کر سکتے ہیں. اور وہ بھی بزرگ مخلص ہوں گے، نیت سے کام کریں گے اور اصلاح کا پورا فیصلہ کیا ان کا، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں این یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، چاہیں اصلاحاً ان دونوں کی اصلاح کرنا چاہیں گے، تو پھر یوفق اللہ توفیق دے دے گا. یوفق موافقت، محبت، قربت، توفیق
قلہ اللہ پھر ان میں موافقت پیدا کر دے گا، محبت پیدا کر دے گا، قربت پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی موافقت، نرمی اور توفیق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن پورا جاننے والا کہ اس میں کتنی ضد ہے، وہ کیوں ضد پیڑی ہوئی ہے، خامد کیوں ہے، وہ پورا علم رکھتا ہے، خبیرہ اور پوری اللہ پاک کو خبر ہے۔ یہ پوری تفصیل بتا دی۔ اب آپ ذرا ذہن میں تھوڑا سا نقشہ لائیں گے، جب سورہ نساء شروع کی گئی تو وہاں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بنی نو انسان کے لوگوں پورے ڈر جاؤ اپنے پیدا کرنے والے سے۔ تو وہ ڈر سے شروع ہوا، تو آگے سارے خاندانی معاشرتی مسائل بیان کیے گئے کہ نکاح میں یہ خیال رکھنا ہے، اتنا حق مر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد وراثت کے پورے حق ادا ہوئے۔ اب میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے، پورا اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ ان درجوں پہ عمل کرتے 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 خاندان کی کائی جڑی رہے۔ تو یہ چونکہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے زیادہ مسائل ان پہ زیادہ بحث کی گئی ہے، تو بتانے کے بعد اب اللہ رب اس بات کو ٹاپک کو کلوز کرنے لگے ہیں، تو اسی بات پہ ختم جہاں سے شروع ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لوگو وَاعْبُدُوا بندے بن جاؤ اللہ اللہ کے، پوری بندگی کرو تو اللہ کی کرنی ہے، غلامی کا پٹا ڈال لو تو اللہ کا ڈالو۔ کیوں؟ بھئی پیدا اس نے کیا ہے۔ انسان جو ہے نا، جب وہ یہ صرف تصور کر لے کہ کوئی چیز میری، ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ ساری اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تصور کرے کہ جس زبان سے میں بول رہا ہوں اور جن کانوں سے ہم سن رہے ہیں وہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے۔ اور یہ سارے ورکنگ کنڈیشن میں کیوں ہیں؟ اس وقت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک زبان بول رہی ہے، کان سو رہا ہے، سب اللہ نے بنایا۔ ہم جن قدموں پہ چل کے آئے ہیں، جس میٹھی نیند سے اٹھے تمہاری روح واپس لوٹ آئی، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کے اس تخلیق میں، اس بناوٹ میں، جس گھر میں رہتے ہیں، جو سہولتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، سب اولاد تک یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر سب کچھ ہے ہی اللہ کا، تو پھر بندے کا آ کے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، وہی اللہ کا پٹا گلے میں ڈالے کہ میں صرف ایک اللہ کا غلام ہوں، ایک اللہ کے مجھ پہ احسانات ہے اور میں نے اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہی اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی صرف بندگی کرو، غلامی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ تم شریک ٹھہراؤ، بہی ساتھ اللہ کے، شیئن کسی چیز کو، بھئی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ تمہیں پیدا کرنے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں خوراک دینے میں، تمہارے اندر پھپھڑے گردے نظام دل پورا شریانے چلنے میں کوئی کسی کا حصہ اور رول نہیں ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہذا پہلا جو بندے کا فرض ہے، سب سے بڑا فرض، وہ ہے اللہ کی عبادت، بغیر اس کے ساتھ کوئی حصہ دار بنائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جیّد صحابی ہیں، تو لمبی حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاذ یہ جو بندہ ہے، ایک ہے اللہ، ایک ہے بندہ، تو اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا کیا ہے؟ تو انہوں نے 3 بار کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق جو ہے نا، اس کا اپنے بندے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر بندے کا اپنے اللہ پر کیا حق بنتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ صرف اللہ کا ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر بندے کا حق بھی یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو شرک سے بچ گیا، اللہ رب العزت اس پر رحمت ضرور فرمائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا شرک سے سچی توبہ کرنی ہوگی کہ ذرا سا بھی ملاوٹ اللہ کے ساتھ نہ کی جائے، کیونکہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حق ہو گیا، اور اب بندوں میں وبالوالدین، وبالوالدین اپنے والدین ماں اور باپ کے ساتھ احسانا، احسان والا معاملہ کرو، خوبصورتی والا، اس نے سلوک والا معاملہ کرو۔ اب خالق کے بعد باقی کائنات میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس مخلوق میں خالق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور جب تم دنیا میں آ گئے تو تمہاری ماں نے اپنے پیٹ کے اندر اپنے خون کو پانی بنا بنا کے، اپنے گوشت کو تمہارے لیے گارا سیمنٹ بنا کے تمہارے جسم کی پرورش کی، اور تم ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے میں ایک جیتا جاگتا بچہ بنے۔ اب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اتنے بے باس، اتنے ناکارہ، اتنے کمزور تھے کہ پھر اس نے اپنا دودھ پلایا، باپ نے اپنی جوانی محنت اور بڑے شوق سے، بڑے محبت سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ ماں بڑی محبت سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو بندے مت بھول، تیری بھی آگے اولاد ہے، تو آنکھوں سے دیکھتا ہے کتنی کمزوری میں تم خوشی سے پالتے ہو، تو آج اگر وہ کمزور تیرے پاس ہیں اور تو نوجوان ہے تو مت بھول اسی خوشی کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ ان کی تو خدمت کرنی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے احسان کیا ہے، پوری عزت اور احترام، زبان سے اف تک کا لفظ نہ آئے، اور ان کی خدمت ایسے کرنا جیسے بچپن میں وہ تمہیں خوشی سے پالتے رہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اپنے والد کی شکایت کر دی کہ وہ میرا مال لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھے کو بلایا تو بوڑھے کو جب پیغام ملا نا، وہ دل میں شکوہ کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ پہلے بوڑھے سے پوچھو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا ہے کہ جب مجھے یہ میسج ملا تو میں نے کہا اوہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے بچپن میں اتنی محبت سے پالا ہے، اور میں نے اگر تو اس سے خرچہ مانگا ہے تو نے میری شکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا دی۔ تو وہ ایک ایک بات بتاتا جا رہا تھا، ایسے میں کمزور، ایسے میں مزدوری کرتا، جو بچتا میں تیرے لیے لے کے آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے تھے، تو آپ نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا، باپ کے ہاتھ میں دیا اور کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کی امانت ہے۔ تو اس لیے اولاد کا وہ احسان اتار ہی نہیں سکتی، یعنی اپنی ماں باپ کی خدمت جتنی مرضی چاہے، والدین کے احسان زیادہ ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کے احسان اولاد پر ہیں تو وہ اس کے والدین ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا والدین تیری جنت اور دوزخ ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ ناراض اللہ ناراض ہے، جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہذا اپنے والدین، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو والدین بڑھاپے میں دونوں یا ایک مل جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ گویا کہ بہت بڑا احسان ہے بندے کو اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے والدین کا مل جانا۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ میری عبادت کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ احسان تمہارے والدین کے ہے، تو ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے امی ابو کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرو۔ زبان سے بھی گستاخی نہیں، عملی خدمت کرنی ہے۔ انہوں نے تمہیں عملی صاف کیا ہے، عملی سجایا ہے، خوبصورت کپڑے ڈالے ہیں، پاؤڈر ڈالے ہیں، خوشبو لگائی ہے، جوتے رنگ رنگ کے پہنائے ہیں، انگلی کندھوں پہ اٹھایا ہے، انگلی پکڑ کے چلایا ہے، اور تیری ایک ایک لفظ کو 100 بار بول کے سکھایا ہے۔ اب اگر بوڑھا ذرا اونچا سنتا ہے تو آگے سے چیختا ہے، نہیں نہیں، تیرے ماں باپ نے تجھے بڑی مشکل سے بولنا سکھایا ہے، چلنا سکھایا ہے، زندگی کے گر سکھایا ہے۔ تو اس لیے وبالوالدین احسانا، والدین کے آگے جھک جاؤ، کندھوں کو جھکا دو اور عملی خدمت کرو، صرف مالی نہیں، عملی طور پر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو۔ اور اب والدین کے بعد اللہ کہتا ہے وَبِذِلْ قُرْبَى، وا اور ذل قربا قرابت دار،
اب قرابت دار کا طریقہ یہی آتا ہے، عرب میں یہ مقولہ تھا کہ وہ صلہ رحم بول دیتے تھے کہ جو رحم سے آگے آگے چلتے جاتے ہیں، جس طرح اولاد ہے، پھر اولاد کے بہن بھائی آپس میں بنتے ہیں، تو اولاد کے بعد آپس میں بہن بھائی، اور آگے پھر باپ کے بہن بھائی یعنی چچے پھپھے، ماں کے بہن بھائی خالہ، اور یہ جو چلتے ہیں آگے ماموں. تو یہ رشتے جو قرابت والے ہیں نا، تمہارے قریب قریب والے، یہ احسان کا لفظ وہی چل رہا ہے، آپ نے غور کرنا ہے. وَبِل، بے پہ زور دینا ہے، بے ہوتا ہے برٌ، اتنی نیکی تم نے کرنی ہے کہ وہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے. اور احسان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ جب بھی تو سلوک کرنے لگے، دیکھو میرا اللہ میرے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس طرح جو نیکی کی جائے گی اس کو احسان کا درجہ ہوتا ہے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے بھی احسان کرنا ہے، آگے وہی لفظ ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی تم نے احسان کا معاملہ کرنا ہے. اس لیے کہ تم باپ کے بھائیوں سے، ماں کے بھائیوں سے، ان کے رشتہ داروں سے جب اچھا سلوک کرو گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی، کیونکہ ان کے بھی وہ بہن بھائی ہیں. قرابت والوں سے بھی احسان کرنا ہے. اس کے بعد اب خاندان سے ذرا، اور چونکہ جامع کلام ہے نا، اشارہ دے دیتا ہے، اشارے سے آگے بڑھتے جانا ہے. پوری خاندان صلہ رحمی والے ختم ہو گئے، خون والے، تو والیتاما، پھر اپنے محلے میں قرابت میں دیکھنا ہے کوئی بے باپ بیچارے چھوٹے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، تو ان کے ساتھ بھی تم نے، کیونکہ رشتہ داروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف مسکین کو صدقہ دیتا ہے اس کا صرف صدقہ ہوتا ہے، اور جو اپنے رشتہ دار مسکین کو دیتا ہے اس کو صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی ہوتی ہے، اس سے اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب یتیم جو ہے معاشرے میں جس کا سارا باپ تھا وہ ٹوٹ گیا، تو اب جو صاحب جداد ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اس یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے، اس کے اخراجات اور اس کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، معاشرے کا کارآمد شہری بنے، کیونکہ اللہ نے اس پہ ازمائش ڈالی ہے اور تمہاری ازمائش ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، دونوں انگلیاں ملا دی، گویا اللہ کے عرش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہوگا، اور اس کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والے کا مال ہوگا. یوں میرے نبی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. یتیموں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو. آگے والمساکین، اور اس کے علاوہ بھی اپنے محلے میں رشتہ داروں میں دیکھ لو کہ کوئی بڑی محنت کر رہا ہے، مسکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کی ہے. آپ کہتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر گھر گھر جاتا ہے، لقمہ ایک دو مانگا، پھر اگلے گھر وہاں ایک دو کھجور ملی، پھر اگلے گھر، وہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ ہے جو دن رات محنت کرتا ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، اور وہ لوگوں سے چمٹ کے مانگتا بھی نہیں، اور لوگ بھی نہیں جانتے کہ وہ صدقے کا حقدار ہے، خوددار ہے. وہ ڈھونڈ کے اس تک اس کی مدد کرو، یہ مسکین ہے. والجار، جار کہتے ہیں عام سایہ، یعنی ایک سایہ ہے نا، تو دو جو کٹھے کھڑے ہوں گے ان کے اوپر ایک سایہ ہو جائے. جس طرح عام جماعت کہتے ہیں کہ ایک جماعت میں پڑھنے والے، ایک سائے میں قریب رہنے والے. والجار اور ہمسایہ، ذیل قربا، رشتہ دار، قرابت کا ہمسایہ، دونوں اس کے معنی ہیں. جو تمہارے خاندان کا رشتہ دار ہمسایہ ہو تو وہ رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے جس کی دیوار تمہارے ساتھ ملتی جلتی ہے چاروں طرف، وہ تمہارا قریبی ہمسایہ ہے، اس کا بھی تم نے احسان کرنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے ابو ذر جب بھی تم گھر میں ڈیا بنانے لگو نا، شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لیا کرو اور اپنے مسایوں کے ہاں تحفہ بھیجا کرو، ان کا خیال رکھا کرو. اس لیے یہ جو مسایہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں کہتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور مسائے کے بارے میں مجھے وصیت کرنے لگے، یہاں تک وصیت کی کہ میں سمجھنے لگا یہ ہماری وراثت میں بھی حصے دار مقرر ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے الفاظ میں فرمایا جس کا مسایہ اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول پر کوئی ایمان نہیں. یعنی وہ بندہ جس سے مسایہ تانگ ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے،
تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا. آپ کے سامنے ایک شکایت کی گئی کہ فلاں ایک عورت ہے، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بڑا کرتی ہے، صرف اس کے مسائل اس کی زبان سے رویے سے تانگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اگر یہ صحیح ہے، تانگ ہیں، تو وہ جنت میں جائے گی. ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، آپ نے ان کے ہر طرح کا خیال رکھنا ہے، کم از کم اپنی تکلیف سے اس کو بچانا ہے. آج اس پہ ویسے توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ شہری ماحول ہے اور ہر ایک اپنے گھر کے اندر بند ہے، اور ہمسائے کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا. احساس تبھی ہوگا جب کبھی ملیں گے، ادھر پتہ بھی نہیں چلتا. یورپ کی طرح کے بندہ اندر مر گیا اور 6 دن بعد اس کی بدبو باہر آئی ہے، تو کوئی اندر گیا ہے تو پتہ چلتا ہے. جب ملیں گے، معاملات رکھیں گے آپس میں، کبھی کبھار آنا جانا ہوگا تو کسی کے مسائل کا پتہ چلے گا. یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا تھوڑا دور کرتی ہیں، چاہے وہ صلہ رحمی کے تعلقات ہوں، چاہے ملنا ملانے نہیں رہتا. ادھر قرآن دعوت دے رہا ہے کہ والجار جو تمہارا ہمسایہ ہے، ذیل قربہ قرابت والا ہے، تو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے. باپ کبھی نہیں کہتے آپ پترا میرے نہ احسان کر، کیونکہ بیٹے نے کبھی نہیں کہا تھا، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. ایسے ہی والجاری، اور وہ ہمسایہ جنبی، جنب ہوتا ہے اجنبی، ایک ہوتا ہے رشتہ دار جاننے والا، ایک اجنبی ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے تمہارا ہمسایہ، وہ تم سے بے رخ رہتا رہے، تم اس سے احسان والا معاملہ کرو گے. والجار، اور وہ ہمسایہ بھی جنبی جو اجنبی ہے، ناواقف ہے، تم سے کوئی تعاون نہیں کرتا، تم پھر بھی اس کا خیال رکھو گے. آگے والصاحب، یہ صاحب کہتے ہیں، ہم عام طور پہ لکھتے ہیں پرنسپل صاحب، خادم صاحب، بٹ صاحب، یہ وہی لفظ ہے. صاحب صاحب ہوتا ہے ہمنشین، جو عام طور پہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، اٹھنے بیٹھنے والا، جس سے تھوڑا بہت وقت گزرتا ہے. والصاحب، اور ہمنشین، بالجنب، تمہاری ایک جانب بیٹھنے والا. یہ جانب ہوتا ہے دائیں جانب بائیں جانب، یعنی جو تمہارے ساتھ جس کی اٹھک بیٹھک ہے، چاہے وہ تمہارے کاروباری معاملے تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، چاہے نماز میں تم روز کٹھے ہوتے ہو، چاہے کبھی سفر کٹھے کرتے ہو، تو وہ تم ہمنشین ہو، تمہاری اٹھک بیٹھک جو ہے نا وہ اکثر رہتی ہے، تو اس کے بھی حقوق ہیں. تم نے وصاحب بالجنب، اور جو تمہارا جانب کا آمنشین ہے، قریب اٹھنے بیٹھنے والا ہے، لین دین والا ہے، دکاندار ہے، اس سے کا بھی تم نے احسان والا معاملہ کرنا ہے. اور آخر پہ فرما دیا وابن السبیل، اور کوئی مسافر بھی ہے تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے، تھوڑی دیر سیٹ پہ ساتھ بیٹھا ہے، تو اس کا بھی تمہارے اوپر آ کیا اس کی ضرورت کا خیال رکھنا. یہ نہیں تم اس کو تنگ کرتے کرتے اس کی جگہ کوئی تنگ کر دو، اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے. اور سفر میں جو بھی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ نے بڑی فضیلت دی ہے. اس زمانے میں پیدل سفر تھے، اگر کسی کے پاس پانی ہے اور اس کے ساتھی مسافر کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ اس کو پانی نہیں دے رہا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے پاس فالتو سواری ہے اور مسافر پیدل چل رہا ہے تو تم اس کو سواری دے دو. اس طرح بڑے مسافر کے حقوق بیان کیے ہیں. اور آخر پہ سب سے جو ادنا درجہ اس کے بھی حقوق اللہ نے بتا دیے. وما ملکت، اور جو مالک ہیں، ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ، یعنی جو غلام اور لونڈیاں ہیں نا، تم جنگ سے بھی لے آتے اور خرید کے لے آتے، ان کے ساتھ بھی احسان کرو. وہ پچھلا لفظ ہے احسان، میں نے کہا تھا بے کو یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ وما ملکت ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ جن کے مالک ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، تم نے ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ احسان فرمانا ہے. اب اس سے گھٹیا معاشرے میں درجے ہی کونے کے غلام اور لونڈی سے بھی اللہ احسان کا معاملہ فرما رہا ہے. اور ان کا تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے لگے ہیں، تو آپ کی زبان پر جو آخری کلمات ہیں وہ 3 تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کی طرف اوپر کیا اور آپ نے کہا نماز نماز نماز. مطلب یہ تھا لوگوں نماز کبھی ضائع نہ کرنا، نماز کا خیال رکھنا، کہیں کاروبار میں ڈوب کے، دنیا داری میں ڈوب کے نماز سے غافل نہ ہونا. آپ کی انگلی تھی تو نماز نماز نماز. اور اس کے بعد جو لفظ نکلا غلام، غلاموں کے بارے میں، یعنی غلام کے بارے میں بڑے فکر مند رہنا. کیوں؟ تم طاقت میں ہو،
اور آج کل غلامی کا چونکہ اسلام خود غلامی کے تصور کو ختم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے ماتحت جو کام کر رہے ہیں، نوکر ہیں، کارخانے دار ہیں، تو مالک ہو، وہ مزدور ہیں، اس طرح کے تمہارے ماتحت کام کرنے والے نوکر چاکر، ان کے حقوق کا بڑا آپ جاتے ہوئے آخری لفظ تھے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی یہ اور تیسرا ہے اللہ مجھے رفیق اللہ سے مجھے ملا دے، یعنی آپ اللہ کے پاس چلے گئے، یہ آخری آپ کی زبان پہ الفاظ تھے، لہذا نماز کی نیت اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا، یہ آپ کی زندگی میں جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے۔ تو اسی طرح وما ملکت ایمانکم، آپ نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بیٹھے ہوئے تمہارا خادم کھانا لے کے آتا ہے، کھانا اس نے بنایا تمہارے سامنے رکھا ہے، اگر تم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانے کی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم اس کھانے میں سے اسے کچھ لقمے دے دو جس نے گرمی میں وہ کھانا تیار کیا ہے، یعنی یہاں تک حقوق ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کی ایک حدیث کے حوالے سے حدیث ہے، شاید مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک بار میری ایک غلام کے ساتھ منہ ماری ہو گئی اور میں نے اسے سخت لفظ کہہ دیے، یہاں تک کہ اس کی ماں اجمی تھی، میں نے اس کی ماں کی بھی آر دلائی، شرم دلائی، وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اس غلام نے جا کے میری شکایت لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا، انہوں نے کہا تو نے اسے سخت لفظ کہے؟ میں نے کہا جی، انہوں نے کہا تو نے اس کو ماں کی بھی آر دلائی ہے، تو اجمی ماں کا ہے؟ آپ نے کہتے ہیں میں نے کہا جی، انہوں نے کہا پر ابھی تک تیرے اندر جاہلیت موجود ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میری اب آخری عمر ہے ابھی تک جاہلیت مجھے، انہوں نے کہا جب تو جاہلیت والے کام کرے گا یہ جاہلیت ہے، یاد رکھو جو کمزور ہیں، جو اللہ نے تمہارے متحد دیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ نے تمہارے متحد کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے بارے میں ڈر جاؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور کبھی بھی ان کی طاقت سے بڑھ کے ان سے کام نہ لو، اگر وہ کرانا بھی پڑے تو خود ساتھ لا کے مدد کرو۔ غلاموں کے یہاں تک حقوق بیان کیے، یہ سارا کہہ کے اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ لا یحبو، بالکل محبت نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، من کانا، من جو کانا ہو، مختالن، شیخی بگاڑنے والا، متکبر، فخورا، فخریلا، فخر کرنے والا، جب بندہ سمجھتا ہے نا یہ طاقت میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ اختیارات میں نے حاصل کی ہے، تو اس کے اندر غرور اور تکبر آتا ہے۔ جب وہ سمجھے نا یہ ساری اللہ کی عطا ہے، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، مجھے مالک عطا کر رہا ہے، تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، تو جب عاجزی آتی ہے تب اس کے معاملات جو ہے گھر میں، رشتہ داروں میں، مسائیوں میں، غریبوں میں، کمزوروں میں ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اس کی عاجزی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ سمجھ رہا ہے۔ جب وہ خود اپنے ذہن میں لائے گا یہ ساری میری طاقت اور ہمت ہے، تو پھر اس کے اندر فخر، غرور اور تکبر آئے گا، شیخی مارے گا، تو اللہ کہتا ہے ایسی شیخیاں مارنے والا جو اپنے رب کو بھول جائے اور سب کچھ اپنی ہمت سمجھ لے، وہ میں محبت نہیں اسے کرتا، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحبو، بالکل پسند نہیں کرتا، من کانا مختالا، جو تم میں سے مختال ہو، مغرور ہو، شیخیاں مارتا ہو، اپنے ذمہ لگاتا ہو یہ میں نے کر دیا، میں نے یہ کر دیا، فخورا، اور فخر کرتا ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تکبر سے بچنا چاہیے، اللہ کے آگے عاجز ہونا چاہیے، جب بھی کوئی نعمت تمہیں ملے، طاقت ملے تو اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ سب پروردگار کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ ایک بار اس سبق کو دہرا لیتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، شکاکا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، ضد بڑھتی جا رہی ہے، بینہما، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان، تو فَبْعَثُوا، تو مقرر کر لو، حَکَمًا، ایک حاکم، ثالث، من اہلِ مرد کے خاندان میں سے، وَحَکَمًا مِنْ اہلِہا، اور بیوی کے خاندان میں سے بھی ایک بزرگ، ثالث، دو ایک ایک کر کے مقرر کر لو، این یریدا اصلاحاً،
اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، میاں بیوی بھی اور حاکم بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ان کی اصلاح چاہتے ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے یوفق اللہ توفیق دے دے گا، اللہ موافقت پیدا کر دے گا، نرمی پیدا کر دے گا، دلوں میں دوستی پیدا کر دے گا بینہما ان دونوں کے۔ یہاں تک خاندان کا اس ہمارے خاندانی نظام میں ایسا ہے کہ بزرگ بھی نیت سے لاگ جائیں، ڈانٹ ڈپٹ سمجھا کے، تو ان کو پھر خاندان کو جوڑ سکتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیمًا خبیرا اصل علم رکھنے والا، ساری خبریں رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ وعبد اللہ بندو اللہ کے بندے بنو، وعبدو بندگی کرو، بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ اللہ کے، ولا تشرکو بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کی کوئی حصے داری نہ کرو، کوئی شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین پر احسان کرو، اس نے سلوک کرو، عاجز ہو جاؤ ان کے سامنے، وبذل قربا اور جو قرابت والے رشتہ دار ہیں ان سے بھی احسان کرو، والیتاما جو یتیم بچے ہیں ان کی خوب کفالت کرو، احسان کے معاملے کرو، والمساکین اور جو معاشرے میں مسکین لوگ ہیں غریب ہیں ان کے بھی احسان کرو، والجار ذی القربا اور جو تمہارے قریبی یا مسائے ہیں ان کا پورا خیال رکھو، احسان کرو، والجار الجنب اور اجنبی مسایہ ہے وہ تم سے ہمیشہ اجنبی رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تعلق بڑھانا نہیں چاہتا، پھر بھی وہ تمہارا مسایہ ہے، تم اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، وصاحب بالجنب اور جو اجنبی تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، تمہارے قریب ہم نشین ہے، کسی طرح بھی دکان پہ لین دین ہے، نماز کٹھی پڑھتے ہو، قرآن کٹھا پڑھتے ہو تو تم ہم نشین ہو گئے، کٹھے بیٹھتے ہو کچھ وقت، تو ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ تم نے کرنا ہے، وابن السبیل اور مسافر سے بھی تم ہمیشہ احسان والا معاملہ کرو گے، وما ملکت ایمانکم اور اپنے لونڈیوں، غلاموں، نوکروں، متحدوں، کمزوروں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کیا کرو۔ ان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے اور وہ لا یحب وہ نہیں پسند کرتا من کانا مختالا کہ تم مغرور ہو جاؤ اور اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جو ساری قوتوں کا، نہیں، وہ مغرور کو پسند نہیں کرتا، فخورا وہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا اس کی ہمیں استطاعت بھی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔